وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني. الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله الطيبين وأصحابه المطهرين وعلماء ملته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. منبر پاک پر تشریف فرما عمائدین ملت، اساتین امت، علماء ذوی الاحترام، سادات کرام، طلبہ علوم نبوت، حاضرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آئیے ہم اور آپ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین. حضرات، اللہ رب العزت کا کرم بے پایا اور اس کا فضل عظیم ہے کہ اس نے ہمیں دنیا کی سب سے عظیم نعمت دولت ایمان سے نوازا اور فتنوں کے ہجوم میں ہماری حفاظت کے لیے ہندوستان کی سرزمین پر امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ جیسی ذات کو پیدا فرمایا. کامیاب انسان کون؟ قرآن کریم انسان کی کامیابی کا نسخہ کیا عطا کر رہا ہے، اور قرآن نے کامیابی کے لیے معیار کیا قرار دیا ہے، اور آج ہم جس ابقری ذات کے عرس میں حاضر ہے وہ کس طرح سے قرآن کے بیان کے مطابق ایک کامیاب انسان ہے، اسی حوالے سے دو چار منٹ میں آپ کے درمیان کچھ باتیں رکھنے کی جسارت کروں گا. آپ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ہندوستان کا وہ منفرد ادارہ جس کو منفرد شخصیت نے اپنے دست مقدس سے تعمیر کے لیے بنیاد رکھی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جامعۃ الرضا، ماشاءاللہ. جیسے میرے مرشد حسین و جمیل، ویسے ہی انہوں نے اپنے اس ادارے کو بھی حسن و جمال کا ایک پیکر بنایا. جی ماشاءاللہ. اس عظیم الشان ادارے کے معزز اساتذہ کی پوری ٹیم بیٹھی ہوئی جو آپ کے بچوں کے دل و دماغ میں محبت رسول کا خون دوڑانے کا کام کر رہے ہیں. آپ کے سامنے خطبہ، مشائخ، علماء کی ایک ٹیم ہے، اور یہ علماء وہ ہیں جو قرآن کریم اور احادیث نبویہ کی روشنی میں الحب فی اللہ
والبغض فی اللہ کے حوالے سے قوم کو پیغام دیتے رہتے ہیں۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی سب انسان گھاٹے میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر جو لوگ ایمان لائے، اچھے اعمال کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق بات کا حکم دیا، حق کی تلقین کی، صبر و تحمل کا پیغام پہنچایا، جس کے اندر یہ چار خوبیاں ہیں۔ قرآن کہتا ہے وہ ناکام نہیں، وہ کامیاب۔ خانواد رضویہ کا علمی شجرہ، شجر نسب اور خدمات کا شجرہ اٹھا کر کے دیکھیے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہندوستان کی سرزمین پر حضرت علامہ خاتمۃ المحققین نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ سے لے کر اب تک جو ایک تسلسل ہے، اور قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کے مطابق جو ان کا عمل ہے، اس بات کو کہا جا سکتا ہے کہ قرآن نے جسے کامیاب انسان قرار دیا، اس کی مقدس لڑی حضور قائد اہل سنت تک پہنچ رہی ہے۔ علامہ نقی علی خان علیہ رحمت و رضوان کو رب قدیر نے علم و عمل کی جو دولت عطا فرمائی، ایمان کی جو چاشنی بخشی، تسلط فی الدین کا جو سرمایہ عطا کیا، اسی کا نتیجہ تھا کہ آپ نے سورہ علم نشرہ کی تفسیر لکھ کر رسول پاک کی محبت کی چھلکتی چاپ قوم کے درمیان رکھی۔ اور پھر جب بدعقیدوں نے سر اٹھایا تو ان کی سرکوبی کے لیے آپ نے اذاقۃ الآثام لمانع المولد والقیام لکھ کر کے رسول پاک کے دشمنوں کی دہن دوزی فرمائی اور ان کے تابوت میں آخری کیل ٹھوکنے کا کام کیا۔ اصول الرشاد جیسی عظیم الشان کتاب لکھ کر مناظرین کو ایک عظیم تحفہ عطا کیا۔ اور پھر جب آپ کے شہزادے حضور اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا تو آپ نے الحمدللہ ایمان کی وہ دولت اللہ کے کرم سے پائی، ایسی دولت پائی، محبت نبی کا ایسا سرمایہ اللہ نے آپ کو عطا کیا کہ آپ نے ایک موقع پر قسم کھا کر کے کہا کہ اگر میرے قلم کے دو ٹکڑے کیے جائیں تو ایک پر اللہ لکھا ہوگا اور دوسرے پر محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ ایمان کی یہ چاشنی، یہ دولت اللہ تبارک و تعالی نے اعلی حضرت کو عطا فرمائی۔ پھر احقاق حق اور ابطال باطل اور صبر و تحمل کی جو آپ نے ایک مثال قائم کی، اس کو تو دنیا آج تک پڑھ رہی ہے۔ قرآن نے فرمایا سب انسان گھاٹے میں ہے مگر جو صاحب ایمان ہے، نیک اعمال کا حامل ہے اور حق بات کہتا ہے اور صبر کرتا ہے اور صبر کی تلقین کرتا ہے، جس کے اندر یہ چار خوبی آ جائے وہ ناکام نہیں ہے، وہ کامیاب ہے۔ اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی مبارکہ کا آپ مطالعہ کریں تو آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ رب قدیر نے جسے ایک کامیاب انسان قرار دیا ہے، بلا شبہ امام احمد رضا اس معیار پر ایسے اترے کہ نہ جانے کتنے لوگوں کو اسی معیار پر اتارتا ہے۔ اسی لیے آج دنیا کہہ رہی ہے ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام۔ جب امام اہل سنت کا وہ مبارک دور آیا، آپ نے اپنے علم و فضل کے ذریعہ ہندوستانی ہی نہیں عرب و عجم کو منور کیا، تو جس نے کوئی مشکل دیکھی اور کوئی مشکل مسئلہ جس نے محسوس کیا، اپنا مرجع، اپنا امامہ،
اپنا ملجا، اپنا مرکز امام احمد رضا کو قرار دیا، اور بہت سارے خطوط آپ کو فتاوی رضویہ میں ایسے ملیں گے کہ جب سائل نے، مستفتی نے وہاں سے سوال بھیجا تو سوال بھیجنے کے ساتھ ساتھ اس نے خط لکھا، یہاں کے علماء میں اختلاف ہے، یہاں کے لوگ مضطرب ہیں، اس مسئلے میں لوگوں میں اختلاف پایا جاتا ہے، اور حضور ہی کا فیصلہ، حضور ہی کا حکم، حضور ہی کا فتویٰ سب کے لیے مستند اور معتبر ہے۔ آپ اگر لکھ دیں گے تو انتشار ختم ہو جائے گا، آپ اگر لکھ دیں گے تو اختلاف ختم ہو جائے گا۔ اس کا مطلب ہے امام احمد رضا ہمیشہ اہل ایمان کے درمیان اتحاد پیغام دیا کرتے تھے، وہ اپنوں میں اختلاف کی بات نہیں کرتے تھے۔ اس لیے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بریلوی اختلاف کرتا ہے تو یہ اس کی حماقت و جہالت ہے۔ الحمدللہ ہم سارے اہل ایمان اور وفاداران مصطفیٰ کو ایک لڑی میں جوڑنے کا جو کام امام احمد رضا نے کیا ہے، اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ہندوستان کے گوشے گوشے سے لوگ امام احمد رضا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیثیت، مسجد اعلیٰ حضرت عرس تاج الشریعہ۔ اپنے ذہن کے مطابق کثرت مطالعہ کی بنیاد پر یا قلت فہم کی بنیاد پر حضور تاج الشریعہ کے ان وفاداروں کے لیے افراطی ٹولہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ یہ افراطی ٹولہ ہے، یہ افراطی ٹولہ نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کے سچے وفاداروں کا ٹولہ ہے، یہ رسول پاک کو وفاداروں کی جماعت ہے۔ امام احمد رضا کے یہ ماننے والے یہ افراط و تفریط سے کام نہیں لیتے۔ آج سے تقریباً 15 سال پہلے اسی جگہ پر عرس رضوی کے موقع پر حضور تاج الشریعہ رضی اللہ تعالی عنہ کی موجودگی میں نے کچھ باتیں عرض کر کی تھی۔ عنوان تھا اس کا تعصب اور تشدد۔ تشدد کیا ہے اور تعصب کیا ہے اور تسلط کیا ہے؟ میں نے یہ خطاب اس وقت مجمع سے کیا تھا۔ حضرت مفتی شاہد علی صاحب رحمت اللہ علیہ اسٹیج پر موجود تھے۔ برجستہ انہوں نے فرمایا اس خطاب کو تقریر کی شکل میں لانا چاہیے۔ حضور تاج الشریعہ نے فرمایا یہ بہت عمدہ تشریح ہے، اس لیے کہ ہم نہ تو افراط کا شکار ہیں نہ تفریط کا شکار ہیں، ہم تو وہی کہتے ہیں جو ہمارے بزرگوں نے کہا ہے، ہم اسی پر عمل کرتے ہیں جو امام احمد رضا نے بتایا ہے۔ آپ نے ہمیں سکھایا تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا پہنچ سکے جو یہ چلے۔ حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے 1000 کتاب لکھ کر ہمارے اور آپ کے ایمان کی حفاظت فرمائی۔ کوئی بدعقیدہ اگر قلم چلاتا عظمت اولیاء کا کھلواڑ کرتے ہوئے، عظمت انبیاء پر تبرہ کرتے ہوئے، اہل بیت کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے، صحابہ کرام پر تبرہ کرتے ہوئے، خداوند قدوس کی عظمت کو للکارنے کی ناپاک کوشش کرتے ہوئے امام احمد رضا نے اس کے خلاف قلم چلایا اور قوم کو صحیح پیغام دیا، ان کی صحیح رہنمائی فرمائی، اور پھر آپ کے بعد حضور حجت الاسلام، پھر حضور آقائے نعمت مرشد برحق، حضور تاجدار اہل سنت مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان نے فتاوی مصطفیہ اور فتاوی مفتی اعظم کی شکل میں جو آج پیغامات ان کے ہیں، اس طریقے سے آپ نے امت کی رہنمائی فرمائی۔ اور پھر جب میرے مرشد گرامی کا دور آیا، حضور تاج الشریعہ کا دور آیا، تب تو عالم یہ ہوا کہ ہم ہوئے، تم ہوئے، کہ میر ہوئے، ان کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے۔
عرب میں جاؤ، عجب میں جاؤ، یورپ میں جاؤ، امریکہ میں جاؤ، جہاں چلے جاؤ، لوگ جب تاج الشریعہ کا نام سنتے تھے تو ان کی دل کی کلیاں کھل جاتی تھی. وہ ہندوستان کے اس عالم ربانی کو یاد کر کے خوش ہوتے تھے جس نے پوری دنیا میں مذہب اہل سنت کی ایسی ترجمانی کی کہ آج بھی ہاتھ میں ایک بچہ جسے نہیں معلوم ہے کہ تاج الشریعہ کون تھے، ان کی خدمات کیا ہے، مگر وہ بچہ بھی کہتا ہے بستی بستی کریا کریا تاج الشریعہ تاج الشریعہ. آخر یہ محبت کی خوشبو ان بچوں کے دل و دماغ میں کس نے ڈالی ہے؟ یہ آپ اور ہم نہیں کر رہے ہیں، یہ خدا کا فضل ہے، خدا کا کرم ہے. اس لیے کہ من کان للہ کان اللہ لہ، جو خدا کا ہو جاتا ہے خدا اس کا ہو جاتا ہے، اور خدا جس کا ہوتا ہے خدائی والی ہو جاتی ہے. حضور تاج الشریعہ نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ میں حق بات کہوں گا تو یہ نہ ناراض ہو جائے، حق بات بول دوں تو یہ نہ ناراض ہو جائے. میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ کچھ لوگ چہرہ دیکھ کر کے مسئلہ بتاتے ہیں، چہرہ دیکھ کر فتویٰ دیتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے جب چہرہ بدلے گا تو فتویٰ بھی بدلے گا. اگر چہرہ آپ کے سامنے جامعۃ الرضا کے استاد محترم حضرت مفتی شکیل صاحب کا ہوگا تو پھر ظاہر سی بات ہے فتویٰ آپ ان کے چہرے کے مطابق ان کو دیکھ کر کے دیں گے کہ ہمارے پرنسپل ہیں، اگر ان کا مزاج بگڑ گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بچے کا خارجہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ سزا پا جائے. تو چہرے دیکھ کر کے اگر فتوے دیں گے تو چہرہ بدلے گا تو فتویٰ بھی بدلے گا. اسی لیے میں جانتا ہوں کئی ایسے واقعات ہیں کہ آدمی نے فتویٰ دیا لیکن جب چہرہ بدل گیا تو آدمی کا فتویٰ بھی بدل گیا. تو چہرہ دیکھ کر کے جو فتویٰ دیتا ہے جب چہرہ بدلتا ہے تو فتویٰ بھی بدلتا ہے. مگر اعلیٰ حضرت کے یہاں چہرے دیکھ کر کے فتوے نہیں دی جاتے ہیں. اسی لیے چہرہ کوئی بھی ہو چونکہ فتویٰ قرآن و حدیث کی روشنی میں دیا جاتا ہے، اس لیے نہ قرآن و حدیث کو کوئی بدل سکتا ہے نہ بریلی کا دیا ہوا فتویٰ بدلتا ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے امت مسلمہ کی رہنمائی کے لیے بے خوف لومت لائم، بغیر اس کی پرواہ کیے ہوئے کہ کون مجھ کو کیا کہے گا، وہ تو یہ شاید سوچتے بھی نہیں تھے کہ کون مجھ کو کیا کہہ رہا، بلکہ ایک موقع پر فرمایا میری قوت سماعت کچھ کم ہے، شاید اس میں ایک فلسفہ یہ بھی ہو کہ لایانی باتیں میرے کانوں تک نہ آئیں. تو وہ تو یہ سنتے ہی نہیں تھے، یہ سوچتے بھی نہیں تھے کہ مجھے کون کیا کہہ رہا ہے، وہ تو یہ دیکھتے تھے کہ اللہ و رسول کیا کہہ رہے ہیں، اللہ و رسول کا فرمان کیا ہے. حضور تاج الشریعہ زندگی بھر احقاق حق اور ابطال باطل کرتے رہے. آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ کون ہے، عالم ہے کہ جاہل ہے، پروفیسر ہے کہ دانشور ہے، حکیم ہے کہ ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے کہ پروفیسر ہے. آپ نے وہ کہا جو رسول اللہ کا فرمان تھا. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے بعض ایسی کتابیں حضور تاج الشریعہ نے پر وقت لکھوائی جن کو جواب کے طور پر لکھا گیا. ان میں سے ایک کتاب سد المشارق. یہ کتاب وہ ہے کہ امریکہ کا ایک بقلم خود پروفیسر ڈاکٹر جو کہہ لیجیے، اس نے ایک مضمون لکھا. اس مضمون میں اس نے یہ ثابت کرنا چاہا کہ نبی تو خدا کی طرف سے پیغام دینے کے لیے، خدا کی طرف سے پیغام لے کر انسانوں کو وہ پیغام پہنچانے کے لیے آتا. اور جب نبی نے وہ پیغام خدا کی طرف سے پہنچا دیا تو اب نبی کی ضرورت نہیں رہ گئی. اور اس کو سمجھانے کے لیے اس نے ڈاک خانے کو مثال میں پیش کیا. جس طرح سے آپ کوئی خط بھیجیں اور ڈاکیا اسے ڈاک خانے سے نکال کر آپ کو دے دے، پھر اس کا کام ختم، ڈاکیے کی کوئی ضرورت نہیں. اسی طریقے سے نبی خدا کی طرف سے جو پیغام لے کر آتا ہے
جب نبی نے وہ پیغام قوم کو پہنچا دیا تو اب انسانوں کو نبی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ اس نے مضمون لکھا. جب یہ بات حضور تاج الشریعہ تک پہنچی، آپ سے پہلے بھی بہت سارے لوگ اس سے واقف ہو چکے تھے مگر کسی کا قلم نہیں اٹھا. اور آج بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا وہ غیروں کے خلاف نہ زبان کھولتے نہ قلم چلاتے ہیں، لیکن اگر بریلی کا کوئی کچھ بول دیتا ہے، خاص طور سے حضور تاج الشریعہ کے غلاموں میں سے اگر کوئی کچھ بول دیتا ہے تو اس پر لوگ ایسے ٹوٹتے ہیں جیسے کہ بھوکے لوگ دسترخوان پر ٹوٹتے ہیں. غیروں کے خلاف قلم نہیں چلایا جاتا مگر اپنوں کے خلاف قلم چلایا جاتا ہے. حضور تاج الشریعہ کی طرف اور بھی لوگوں نے اس مضمون کو پڑھا لیکن کسی نے قلم نہیں چلایا. جب حضور تاج الشریعہ نے پوری تفصیل سنی، پورے مضمون کو پڑھوا کر کے سنا، اس کے بعد آپ نے ایک کتاب لکھی. اس کتاب کا نام آپ نے رکھا سد المشارع، یعنی راستوں کو روکنے والا. کس راستے سے روکنے والا؟ کس راہ سے روکنے والا؟ جو یہ کہتا ہے کہ ان الدین یستغنی عن الشارع، جس کا یہ قول ہے کہ دین جب مکمل ہو گیا تو شارع کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، نبی کی ضرورت نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کا شعر حضور تاج الشریعہ نے اپنی نگاہوں کے سامنے رکھا اور پھر عربی میں اور مختلف زبانوں میں اس کا جواب دینا شروع کیا. اور آپ نے فرمایا سچ اور حق ہے تو میرے قدم کا تاج اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کہ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ. آپ نے اس کتاب میں ثابت کیا امتی بلکہ کوئی انسان نبی سے قیامت تک بے نیاز نہیں رہتا ہے. یہ کتاب حضور تاج الشریعہ نے چھپوا کر کے تقسیم کرائی. خود ایک مرتبہ میں نے کہا حضور ایک مولانا صاحب ابھی جلدی سے ازہر سے پڑھ کے آئے، حضرت مفتی شکیل صاحب اس وقت ازہر سے پڑھ کے آنا بھی ایک مسئلہ بنتا جا رہا. حضور تاج الشریعہ کے دور ایک صاحب پڑھ کے آئے اور انہوں نے مضمون لکھ مارا. اس میں انہوں نے لکھا کہ اصحابک النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. یہ حدیث موضوع ہے، اس کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. خود میں نے مجھ جیسے اور لوگوں نے ذکر کیا ہوگا، میں نے حضور تاج الشریعہ سے عرض کی حضور ایک صاحب پڑھ کر کے ابھی نئے نہ آئے ہوئے ازہر سے اور انہوں نے اس حدیث کے بارے میں اس طرح سے کلام کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ان کا جواب ہو جائے. حضور تاج الشریعہ کی طرف سے کچھ دن کے بعد خوشخبری ملتی ہے کہ آپ نے ایک کتاب تیار کر دی جس کا نام آپ نے رکھا الصحابۃ نجوم الاہتداء. صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں اور اس میں آپ نے دلائل کے امپار لگائے اور اس میں ثابت کیا بلا شبہ رسول پاک کے صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں. جو ان کو ہدایت کا ستارہ نہ مانے وہ گمراہی میں جائے گا اور جو ان کو ہدایت کا ستارہ مانے گا انشاءاللہ اسے ہدایت کا راستہ ملتا رہے گا. اسی طرح سے ایک شخص نے کہا کہ سلیمان اعمش یہ جو راوی ہے یہ معتبر نہیں ہے، غیر معتبر ہے. میں نے وہ مضمون پڑھا، ایک غیر مقلد نے اسے لکھا تھا. میں نے حضور تاج الشریعہ سے عرض کی حضور ذرا اس پر ایک مضمون قلم بند فرما دیا جائے. حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے کام ہو جائے گا. چنانچہ الحمدللہ حضور تاج الشریعہ نے چند دنوں میں حضرت سلیمان اعمش جیسے عظیم الشان راوی کے ثقہ ہونے پر پورا ایک تقریباً 25 صفحے کا مضمون لکھا کر کے میرے پاس اپنے کرم نمازوں کے ذریعہ پہنچایا. اور دارالعلوم علیمیہ سے جو اس وقت رسالہ نکلتا تھا اس میں قسطوار وہ شائع کیا گیا. میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جب بھی کسی نے اسلام پر حملہ کیا، جب بھی کسی نے عظمت رسول سے کھلواڑ کیا، عظمت صحابہ سے کھلواڑ کیا، عظمت اہل بیت سے کھلواڑ کیا، جب بھی کسی نے اصول شریعت کا مذاق اڑایا، بے خوفت لومت لائم، بے خوف لومت لائم میدان میں اتر کر تاج الشریعہ نے قوم کی صحیح رہنمائی فرمائی. سبحان اللہ بے شک. صحیح رہنمائی فرمائی جس کا نتیجہ ہے
کہ آج ہم لوگ صحیح راستے پر چل رہے ہیں، جی بے شک، ورنہ ہم بھی اپنے کمرے تو کمرے ہیں، گھر میں تو گھر میں، مسجد میں بھی ویڈیو بنواتے، پھر مسجد بھی فلم انڈسٹری بن جاتی ہے، اور فلم ایکٹروں کی طرح سے ہم لوگ بھی نماز پڑھتے۔ جیسے کئی لوگوں کے بارے میں نے سنا کہ وہ سوالیر رکھ کر کے نماز پڑھاتے ہیں، کوئی اپنے منہ میں لونگ رکھ کر کے نماز پڑھاتا ہے، کوئی اپنے منہ میں الائچی رکھ کر کے نماز پڑھاتا ہے۔ تو یہ تو آپ ہی دیکھ ہی رہے ہیں کہ کوئی سامنے ویڈیو لگا کر کے بھی نماز پڑھاتا ہے۔ یہ نماز نہیں، تماشا بنا لیا گیا۔ اے تاج الشریعہ، ہم پر احسان ہے کیا آپ نے ہماری مسجدوں کو ان شیطانی کاموں سے بچانے میں کردار ادا کیا ہے، جس کی بدولت آج ہماری بہت ساری مسجدیں اس طرح کے خرافات سے محفوظ نظر آتی ہیں۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد۔ ان کا سایہ ایک تجلی، ان کا نقش پا چراغ، وہ جدھر گزرے ادھر ہی روشنی ہوتی گئی۔ رب قدیر اس عظیم مرد مجاہد کی تربت انور پر رحمت و نور کی بارش فرمائے، اور ان کے ارشادات و تعلیمات پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔